الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے، خبر دی تمہارے رب نے، لئن شکرتم، البتہ اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں، ولئن کفرتم، اور البتہ اگر تم نے کفر کیا، ناشکری کی، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب لشدید، البتہ بہت سخت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان شکر کرے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انسان پر ان گنت انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں جن کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ انعامات ہیں تو پھر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اللہ کے ان انعامات کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق شکر کرے گا، اللہ کی یہ جو نعمت والی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے، اللہ کا انعام، وہ اللہ کی اس نعمت والی آزمائش میں کامیاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نعمتیں دیں گے، اللہ مزید انعام کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور پھر نون مشدد ہے، اس کو بھی نون تاکید کہتے ہیں، ڈبل تاکید ہے، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے گا تو اللہ اسے ضرور زیادہ دیں گے، اللہ اپنی نعمتیں پہلے سے زیادہ بڑھا دیں گے، پہلے ہی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اللہ اپنی نعمتیں اور بڑھا دیں گے بہت زیادہ۔ یہ انسان در حقیقت نعمت والی آزمائش میں کامیاب ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمت ہونا یہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے ذاتی، یہ ہمیں عقیدے کے طور پر اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ آج بہت بڑا مغالطہ یہ ہے کہ میں نے جو کچھ مجھے ملا ہے، جو مجھے صلاحیتیں ملی ہیں، یا جو کچھ میں کما رہا ہوں، میرے پاس جو بھی مال و دولت ہے، اقتدار ہے، تو یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ یہ ہمیشہ سے سرکشوں کا، نمرودوں کا، فرعونوں کا اور قارونوں کا یہ ہمیشہ سے نقطہ نظر رہا ہے۔ قارون نے بھی یہی کہا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ناراض ہو کر کہا تھا، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کہ اگر تجھے یہ سارا کچھ تیری وجہ سے ملا ہے، تیرے علم کی وجہ سے ملا ہے، تو تجھ سے پہلے تجھ سے زیادہ طاقتور لوگ بھی آتے رہے، تجھ سے پہلے تجھ سے زیادہ نعمتوں والے لوگ بھی آتے رہے، تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کو کس نے تباہ و برباد کیا؟ اللہ نے۔ اور ان کو اللہ نے کیوں تباہ و برباد کیا؟ وہ تجھ سے زیادہ طاقتور تھے، وہ تجھ سے زیادہ انعام، ان پر نعمتیں زیادہ تھیں، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تیری طرح، جب انہوں نے ناشکری کی تو پھر اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو اگر ناشکری کرے گا کہ یہ سارا میں نے اپنے علم سے اور اپنی صلاحیتوں سے حاصل کیا ہے، تو اللہ تجھے بھی تباہ کر دیں گے، اور اللہ نے تباہ کر دیا بالآخر۔ قارون کے قصے میں اللہ نے فرمایا کہ کس طرح اللہ نے قارون کو اور قارون کے گھر کو اور اس کے خزانے کو سب کو اللہ نے دھنسا دیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض۔ تو یہ ہمیشہ سے
سرکشوں کا طریقہ کار رہا ہے، وہ اللہ کے انعامات کو اپنی صلاحیت، اپنے علم کے بل بوتے پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور بطور مومن ہمارا عقیدہ یہ بس ہمارے عقیدے کیا ہے، بطور مومن ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے ہم پر جو نعمت ہے، جو ہماری جاب ہے، جو ہمارا کاروبار ہے، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، جو کچھ ہے، یہ سارا کا سارا سراسر اللہ کا انعام ہے، اور یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک آزمائش انعام کی صورت میں ہوتی ہے، نعمت کی صورت میں، اور ایک آزمائش وہ مصیبت کی صورت میں ہوتی ہے، دونوں آزمائشیں ہیں۔ اب نعمت کی صورت میں ہمیں شکر کرنا ہے اور مصیبت کی صورت میں ہمیں صبر کرنا ہے، تو انسان دونوں آزمائشوں میں کامیاب ہوگا۔ جیسے پچھلے لیکچر میں تفصیل سے بات ہوئی ہے اس پر کہ مومن کا ہر معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے، مومن کے علاوہ یہ چیز دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے انسان کو دو ہی حالتیں درپیش ہوتی ہیں، اگر انسان کو نعمت ملے تو انسان شکر کرے، اور یہ اس کے مومن نعمت ملتی شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ نعمت والی آزمائش میں ہمارا رویہ بحیثیت مومن، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ نعمت سراسر اللہ کا انعام ہے، میرا کوئی ذاتی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ باقی انسان کو تگدو کرنی چاہیے اس کے لیے، یہ نہیں انسان گھر بیٹھ جائے اور انسان تگدو بھی نہ کرے، تدبیر بھی نہ کرے۔ انسان کو تدبیر کرنی ہے، لیکن انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ میری تدبیر وہ ناقص ہے، اللہ کا انعام ہوگا تو مجھے نعمتیں ملیں گی، انعام ملے گا۔ جب انسان کو نعمت ملے گی، انعام ملے گا، تو انسان کی ذمہ داری شکر کرنا ہے، اور شکر کرنے کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ ہے تاکیدوں کے ساتھ، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں۔ لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، اس امتحان میں ناکام رہو گے، نعمت والے امتحان میں، اور ناشکری کرو گے، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر یہ نعمت چھن جائے گی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں نعمتوں میں دیکھ کر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتیں دینا چاہتے ہیں، اور اللہ مزید نعمتیں دیتے ہیں اگر ہم اللہ کی نعمتوں کے جواب میں شکر ادا کریں۔ شکر کا لفظی معنی قدردانی ہوتا ہے، کسی کی قدر کرنا۔ یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انسان بھی شاکر ہوتا ہے، شکر کرنے والا، یعنی لغوی معنی، لفظی معنی قدر کرنے والا، شاکر۔ اور اللہ کی بھی یہ صفت ہے کہ اللہ بھی شاکر ہیں، یعنی اللہ بھی قدر کرنے والے ہیں۔ شکر کا لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انسان کا شکر یا انسان کی قدردانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ شاکر کا مطلب شکر کرنے والا، اور شکور اسی سے مبالغہ ہے۔ شکور کا کیا مطلب ہے؟ بہت شکر کرنے والا، یعنی بہت قدر کرنے والا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ کے لیے کہ انسان کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو انسان بھی شاکر ہوتا ہے یا شکور ہوتا ہے، خاص طور پہ مومن۔ تو یہ انسان کی صفت بھی ہے اور یہ اللہ کی صفت بھی ہے، جیسے سورہ نساء میں ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ شاکرن کا کیا ترجمہ کریں گے ہم؟ قدر کرنے والا، بہت قدردان، علیمہ جاننے والے، اللہ بہت قدردان ہے۔ تو اب انسان کا شکر کیا ہے، یا انسان کا قدر کرنا کیا ہے، اور اللہ کا شکر یا اللہ کا قدر کرنا کیا ہے؟ انسان کا شکر یا انسان کا قدر کرنا کیا ہوا؟ مانے اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت دی ہیں ان کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کریں۔ انسان کا قدر کرنا یہ ہوا، یا انسان کا شکر یہ ہوا کہ اللہ کی جو ان گنت نعمتیں ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اللہ سے مانگا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہم پر جو اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں، ہمارا شکر کیا ہوگا کہ ہم اس کی قدر کریں۔ لوگ بھی مانا کہہ رہا ہوں، ہم قدر کریں اللہ کی نعمتوں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا ہے؟ انسان یہ نہ کہے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں سے حاصل کی ہے،
یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے حاصل ہوا ہے، یہ میں نے فلاں کام کیا تھا، تو نہیں، انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اب وہ قدر کیسے کرے، وہ اللہ نے 2 طریقوں سے شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ لغوی معنی قدر کرنا، انسان کیسے قدر کرے گا اللہ کی نعمتوں کے، اللہ کے انعامات کے، اللہ کے انگنت انعامات ہیں، اتنے انعامات ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، سب سے زیادہ اللہ کے انعامات انسان پر ہیں۔ تو اب سب سے زیادہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے، قدر کرنا ہے، اور قدر کیسے کرنا ہے، ہمیں زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، قدر کرنی ہے، اور ہمیں عمل سے اللہ کے انعامات کی قدر کرنی ہے، اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کا ہاں، اب زبان سے شکر کیا ہے، یہ قدر کیا ہے، اللہ کی تعریف کریں، کہ جب دیکھیے دنیا میں ایک فطری چیز ہے، آپ پہ جو انعام کرے تو ایک اچھا اخلاق کیا ہے کہ آپ اس کو شکریہ کہیں، تھینک یو کہیں، جزاک اللہ کہیں، اس کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ نے اس کا حکم دیا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اگرچہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر احسان کرے، اس احسان کرنے والے کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ میرا شکریہ ادا کرے، اگلا بندہ مجھے اس کے جواب میں میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگلے بندے کو تو اخلاص کے ساتھ لوجہ اللہ کام کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، قیامت سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے ایک بندہ احسان کرے کسی پر، احسان کرنے والے کے ذہن میں وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اس لیے احسان نہ کر کے تجھے زیادہ ملے، سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن اگلے بندے کو کیا کہا جس پر احسان ہو رہا ہے کہ تو نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ کیسا بیلنسڈ اور کتنا زبردست دین ہے ہمارا۔ اس کو کہہ دیا احسان کرنے والے کو کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور جس پر احسان ہو رہا ہے اس کو کہہ دیا کہ تو نے قدر کرنی ہے انسان کی بھی۔ جب انسان کی قدر کرنی ہے، انسان کا انعام اور انسان کا احسان کتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی قدر وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ جس اللہ کی جب نعمتوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو اللہ کے شکریہ اور اللہ کے ذکر کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ انسان تو پھر اٹھتے بیٹھتے پوری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دے، اللہ کی یاد میں گزار دے، تو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ فرشتوں کو لے لیجیے، اللہ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ انسان چونکہ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، تو اللہ نے انسان سے دن رات کے شکر کا تقاضا نہیں کیا، اللہ نے انسان کی طاقت کے مطابق شکر کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو جو ہے وہ کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، صبح شام ذکر کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر صبح کے اذکار کر لے، شام کے اذکار کر لے، رات کے اذکار کر لے، نمازوں کے بعد کے اذکار کر لے، تو وہ گویا کہ وہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، وہ ذکر کثیر کر رہا ہے، وہ صبح شام اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کہ صبح شام کے اذکار بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 15 منٹ 20 منٹ صبح، 15 منٹ 20 منٹ شام کو، رات کے اذکار آپ 15-20 منٹ اس کے لے لیں، نمازوں کے بعد کے اذکار 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 7 8 منٹ۔ تو یہ تھوڑا سا عمل 24 گھنٹوں میں گھنٹے ڈیڑھ سوا گھنٹے کا، یہ گویا کہ ذکر کثیر بھی ہے، اور یہ صبح شام اللہ کی تسبیح ہے۔ الحمدللہ کہیں، اللہ کو الحمدللہ کلمہ بڑا پسند ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن جب انسان زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا اللہ کو پسندیدہ کلمہ ہے کہ اس سے میزان بھر جاتا ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، اور میزان کون سا؟ وہ جو اللہ کا میزان ہے، جس میزان میں آسمان زمین سما سکتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا اگر ایک پلڑے میں آسمان زمین سب کچھ رکھ دیا جائے، اور ایک پلڑے میں لفظ اللہ رکھ دیا جائے، تو وہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ یعنی وہ میزان اتنا بڑا ہے جس میزان میں آسمان و زمین سما سکتے ہیں، تو وہ میزان جو ہے وہ بھر جاتا ہے الحمدللہ کہنے سے۔ اور بعض احادیث مبارکہ سے، صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے آسمان و زمین کا خلا کتنا بڑا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ بہت خوش ہوتے ہیں
اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے ذکر کی، ہمارے شکر کی۔ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے کہ میرا بندہ میرے انعامات کے جواب میں شکر ادا کرتا ہے زبان سے۔ اور جو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا شکر کرے، پھر اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہ شکر بہت بڑی چیز ہے۔ ایک شکر ہے زبان سے شکر، لیکن ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے زبان اور عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم زبان سے شکر ادا کرتے رہیں لیکن ہمارا عمل شکریہ والا نہ ہو تو یہ قول و فعل کا تضاد، یہ منافقت، یہ پھر اللہ کو پسند نہیں۔ ایک انسان زبان سے شکر ادا کرے لیکن اللہ کی باتیں نہ مانے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے، اللہ کے دین کو نہ اپنائے، تو یہ کیسا شکر ہے؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہے جیسے ایک بندہ دوسرے بندے سے کہے کہ دوسرے بندے کی بڑی تعریف کرے، اور دوسرے بندے سے کہ میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا عاجز بندہ ہوں، لیکن وہ اندر کھاتے اس کے خلاف سازشیں کرتا رہے اور وہ اس کی بات نہ مانے، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ بڑا منافق بندہ ہے، دوغلا بندہ ہے، اللہ معاف کرے۔ اسی طرح زبان سے شکر ہو اور عمل سے شکر نہ ہو، انسان اللہ کے دین کو تسلیم نہ کرے یا انسان اللہ کے دین کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کی باتیں نہ مانے، زبان سے شکر ادا کرتا رہے، تو یہ پھر قول و فعل کا تضاد ہے۔ تو شکر عملی شکر بھی ہوتا ہے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے آل، شکر والا عمل کرو۔ اور شکر والا عمل کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پہ عمل، اللہ کے دین پر عمل، یہ شکر ہے۔ اور اللہ کے دین میں سب سے اہم چیز توحید، اللہ کا سب سے بڑا حکم، اور جس سے سب سے پہلے رکنا ہے وہ شرک۔ تو توحید پر عمل پیرا ہونا اور شرک سے بچنا، یہ سب سے بڑا شکر ہے عملاً، اور یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ اسی لیے سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی۔ وہ حکمت اور دانائی کیا تھی؟ اللہ کا شکر۔ یعنی جو انسان اللہ کا شکر گزار ہے زبان سے، عمل سے، اس سے بڑا دانا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور بتا دیا کہ جو شکر کرتا ہے اللہ کا فائدہ نہیں کرتا، اپنا فائدہ کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ناشکر کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اللہ کو ناشکری کرنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ شکر کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ناشکری کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تعریف کیے گئے ہیں، ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے، اور ان گنت مخلوق ہے۔ پھر حضرت لقمان اور ان کی دانائی کا ذکر ہے، اور دانائی کی وضاحت شکر کے ساتھ ہوئی، اور بتایا شکر انسان کی ذات کے لیے۔ اور پھر اگلی آیت میں توحید کی بات ہوئی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے، کیا پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پتہ لگا کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ اللہ کا شکر۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو توحید کی دعوت دی اور توحید سکھائی اور شرک سے منع کیا۔ تو سب سے بڑا شکر کیا ہوا؟ توحید، جو اللہ کا سب سے بڑا تقاضا ہے، سب سے بڑا عملی شکر۔ تو اللہ کی نعمتوں کے جواب میں ہمیں زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، زکاتیں دینی ہیں، اور جو حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے احکامات ہیں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، ہمیں وہ سارے انجام دینے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ کمی کوتاہی ہو، انسان توبہ کر لے تو پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے شکر۔ اور اس کے بالمقابل ہے ناشکری، جس کو کفر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ کفر عام طور پر ہم کفر سے مراد انکار لیتے ہیں، فلاں تو کافر ہو گیا، وہ تو اللہ کے دین کا منکر ہے، اللہ کا منکر ہے، نبی کا منکر ہے۔ اصل میں کفر کا لفظی مطلب چھپانا ہوتا ہے،
جس طرح شکر کا لفظی مطلب قدردانی ہے، تو شکر کا لفظی مطلب چھپانا ہے۔ عربی زبان میں کافر یا کفار اس کی جمع کسان اس سے مراد لیا جاتا ہے۔ کسان اعجب الکفار نباتہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش کی مثال قرآن کی آیت ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کی وجہ سے جب نباتات اگتی ہیں تو کسان کو یہ نباتات بڑی اچھی لگتی ہیں، تو الکفار سے مراد یہاں کسان لیا گیا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ کسان کو کفار، کافر کی جمع کفار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بیج بوتا ہے اور دانہ زمین کے اندر دباتا ہے، تو دانے کو زمین کے اندر چھپاتا ہے اور پھر اس سے دانہ نکلتا ہے، تو کفر کا مطلب چھپانا۔ اصل کفر کیا ہے؟ اصل کفر یہ ہے کہ اللہ کے اتنے انعامات ہیں، ان گنت انعامات، تو انسان اللہ کے ان گنت انعامات کے جواب میں نہ تو زبان سے اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، الحمدللہ کہے، نہ انسان عمل سے اللہ کی توحید پر عمل پیرا ہو، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو، اللہ کے اوامر و نواہی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ہے اصل ناشکری، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں کفر، یعنی اس انسان نے کیا کیا ہے؟ اس انسان نے اللہ کے ان گنت احکامات، ان گنت انعامات کے جواب میں یہ اللہ کے دین کا ہی منکر ہے، اللہ کا ہی منکر ہے۔ دیکھیں ایک بندہ کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے احکامات نہ مانے، وہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کے نبی کو نہ مانے، اللہ کا منکر ہے، تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ تو یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے اعلان کیا، بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں یہ تعزیٰ قسم کے معنی میں، اللہ نے قسم کھائی، لئن شکرتم، البتہ اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، تو البتہ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو نقصان تو کوئی نہیں ہوگا، نقصان تو تمہارا ہوگا، تم میرے عذاب کا شکار ہوگے، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اچھا ایک چیز رہ گئی، میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ شکر کا لفظ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے، اور خالق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی قرآن کی، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شاکر ہیں۔ شاکر کا مطلب کیا مطلب کریں گے؟ قدردان۔ انسان کا قدر کرنا کیا ہوا؟ انسان اللہ کے انعامات کے جواب میں اللہ کی قدر یہ کرے کہ انسان زبان سے اللہ کا شکر کرے اور انسان عمل سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اور اللہ کی قدر کیا ہوئی؟ اللہ زیادہ دے ہمیں، اور اللہ کا قدر کرنا کیا ہوا؟ ہاں اللہ کا قدر کرنا یہ ہوا کہ جو اللہ کا شکر کرے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ پھر اس بندے کو انعامات دیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا مقام بلند کریں، اللہ اس بندے کی قدر کریں۔ دیکھیے یعنی سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اور ہم انسان اور ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کی عظمت ذرا دل میں لائیے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش ہے۔ ہمیں زمین بہت بڑی نظر آتی ہے، آسمان بہت بڑا نظر آتا ہے، کائنات بہت بڑی نظر آتی ہے، اور جتنی بھی یعنی دوربینیں اور یہ چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور اچھی سے اچھی دوربین، جتنا زیادہ ہم کائنات کو دیکھتے جا رہے ہیں اتنی کائنات ہمیں وسیع نظر آتی جا رہی ہے، اور اربوں خربوں گلیکسیز، اور ہر گلیکسی میں اربوں خربوں ستارے سورج کی طرح کے سسٹمز، پورے سولر سسٹم کی طرح۔ اور یہ صرف وہ ہے جو ابھی تک جس کو ہم ڈسکور کر سکے ہیں، جس کو ہم اپنے ناقص آلات کے ذریعے دیکھ سکے ہیں۔ جتنی بڑی دوربین ایجاد ہوتی ہے اتنی بڑی کائنات ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ابھی کائنات کتنی بڑی ہے ہمیں تو پتہ نہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آسمان کے نیچے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے یہ ستاروں کو، سیاروں کو، اور یہ گلیکسیز کو، سب کو اللہ نے
آسمان دنیا کی زینت بنایا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ آسمان دنیا کی زینت ہے. یہ آسمان دنیا سے نیچے ہیں سارے. آسمان دنیا کتنا بڑا ہوگا؟ دوسرا آسمان اس سے بڑا ہے، تیسرا آسمان اس سے بڑا، چوتھا. یعنی آسمان دنیا سے پہلے ایسے سیارے اور ایسی گلیکسیز موجود ہیں. وہاں سے ہماری گلیکسی کو دیکھنا چاہیں، وہاں سے ہمارے سورج کو دیکھنا چاہیں، وہاں سے ہماری زمین کو دیکھنا چاہیں، زمین نظر نہ آئے دور ہونے کی وجہ سے. تو انسان کی کیا حیثیت ہے زمین کے مقابلے میں؟ انسان کتنا چھوٹا ہے زمین کے مقابلے میں، اپنے حجم اور اپنی جسامت کے اعتبار سے انسان کتنا چھوٹا ہے. اللہ کی کرسی وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا آیت الکرسی میں ذکر ہے. اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے، ساتوں آسمانوں کو، وما فیہا کو اس نے گھیرا ہوا ہے. اور احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمانوں کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک بڑے صحرا، لقدق صحرا کے اندر چھوٹا سا چھلا ہو. تو یہ حیثیت ساتوں آسمانوں کی ہے. یہ بھی صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اتنی عظمت اور اتنی بڑی چیزیں ہیں ہمارے ذہن میں سما ہی نہیں سکتے. اور پھر عرش کے سامنے اللہ کا عرش سب سے بڑا ہے، اور اللہ اس عرش عظیم کا رب ہے. رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. اور عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی یہ حیثیت ہے. تو اب اللہ اس عرش کے بھی خالق ہے. اس عرش کے اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ اس عرش کے اوپر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو یہ اللہ اتنے عظیم ہیں. اللہ کے سامنے یعنی قیامت کا دن ہوگا، انسان اتنا تکبر کرتا ہے تو اللہ ساتوں آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی لپیٹ لیں گے، زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، اور اللہ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم. اتنے عظیم اللہ رب العالمین. انسان کی کیا حیثیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حقیر پانی سے پیدا کیا. لیکن دیکھیے یہ حقیر انسان جب یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب یہ اللہ کی باتیں مانتا ہے، تو اللہ اس انسان کی قدر بلند کر دیتے ہیں. اللہ اس انسان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اس انسان کو مقام دیتے ہیں. پھر ایسا مقام کہ اللہ رب العالمین اس انسان کا تذکرہ کرے. کوئی چھوٹا سا ہمارا کوئی کونسلر، کوئی ہمارا کوئی وزیر، کوئی مشیر ہمارا کوئی ذکر کرتے تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ جی، اور ہم کسی سے مل لیں، یہ ذرا ایک سیلفی لے لیں، ایک پکچر بنا لیں. تو اللہ رب العالمین کسی کا ذکر کریں، فاذکرونی اذکرکم. تو یہ کتنے قدردان ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اتنے عظیم ہو کر اللہ ایک حقیر انسان کا اللہ باقاعدہ ذکر کریں. اگر ایک انسان دل میں اللہ کو یاد کرے، اللہ دل میں اس انسان کو یاد کریں. صحیح حدیث مبارکہ ہے. اور اگر ایک انسان ایک مجلس میں اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اس انسان کا نام لیں، اس انسان کا ذکر کریں. تو اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن کو قدر دی ہے، پھر جن کا اللہ نے شان بلند کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یعنی جہاں بھی اذان ہو اللہ نے قدردانی کی. اللہ قدر کرتے ہیں. ایک بندہ غریب ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، لیکن اللہ سے تعلق بنا لے تو اللہ اس شخص کا تذکرہ عام کر دیں، اس کا ذکر خیر کر دیں، اور اسے اللہ کا بندہ کہا جائے اور اللہ کے ساتھ اس کا نام جڑ جائے تو اللہ اس بندے کی قدر، اس کا پھر اس کی شان فرشتوں میں بیان ہو. تو دیکھیے یہ ہے اللہ کی قدر. پھر اللہ کتنے قدردان ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ کتنے عظیم ہیں اور ہم کتنے حقیر ہیں. تو یہ اللہ کی قدردانی ہے. تو شکر کا لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خالق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب اللہ قدردان ہے، حالانکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے. اللہ ہماری قدر نہ کریں، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اخلاق عالیہ کا ایک تقاضا ہے. تو ایک انسان کو تو ضرورت بھی ہے اس کی. انسان کی تو جنت جہنم اس کے اوپر بیس کرتی ہے. شکر کرنے میں ہمارا فائدہ ہے، نہ شکری کرنے میں ہمارا سراسر نقصان ہے. اگر یہ کہہ دیں دین سارا کا سارا شکر کے اندر بند ہے، یعنی تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے
نہ شکرے ہیں، یعنی نماز نہ پڑھنا نہ شکری. اللہ کے انعامات کے جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کر دی تو ہم اسے کیا یعنی اللہ کے تحفے کی کیا ہم قدر کر رہے ہیں؟ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یہ ہر نبی کی دعوت ہے، یہ تو دین کی بنیادیں ہیں نا، یہ شکر نہ شکری. یہی بات ہر نبی اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا اپنی امت کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، کہ اے بنی اسرائیل اللہ کو تمہارے شکر کی، تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اور زمین کے سارے لوگ اگر ناشکری کرو، کفر کرو، انکار کرو اللہ کے احکامات کا، فإن اللہ لغنی حمید، بس بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت بے نیاز، بہت تعریف کیے گئے ہیں. اللہ کی اتنی مخلوق ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور اللہ کو ضرورت نہیں ہے ان کے شکر کی بھی، ان کی تعریف کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز، اللہ تو الصمد ہے، اللہ تو الغنی ہے. ہم فقیر ہیں اللہ کے، ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو کن الفاظ میں بیان فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے. اگر اللہ اپنے اوپر ظلم کو حرام نہ کریں، نعوذ باللہ، اللہ ظلم کرنا چاہیں، اللہ کو کون روک سکتا؟ کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنے فضل و کرم سے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. تو جب اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے تو بندوں کو تو ظلم سے بالاولیٰ باز آنا چاہیے. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام بنایا ہے. فلا تظالموا، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ظلم بہت بڑی زیادتی ہے اور اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائیں گے. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اسے جسے میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جسے میں کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. دیکھیے انسان کہے کہ جی میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے اور میں قوت بازو سے کرتا ہوں، اصل حقیقت تو یہ ہے. اگر اللہ کھانا ہی روک دے، پانی روک دے اللہ، تو کون پانی پی سکتا ہے، کون کھانا کھا سکتا ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جسے میں پہناؤں. فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے کپڑے مانگا کرو میں تمہیں پہناؤں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم گناہ کرتے ہو رات کو بھی دن کو بھی. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں گناہوں کو سب کو معاف کر دیتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی مانگا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم مجھے نقصان نہیں دے سکتے، تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع دو. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان، یہ الفاظ بہت غور طلب ہیں، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اگر تمہارے پہلے تمہارے آخری سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، وانسکم وجنکم، سارے انسان و سارے جن، كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم، وہ سارے کے سارے دنیا کے سب سے متقی شخص کی طرح ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں، آپ سے بڑا متقی کون ہوگا. ما زاد ذلك فی ملکی شیئا،
یہ چیز میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرے گی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے پہلے تمہارے آخری، وانسکم وجنکم، تمہارے انسان اور تمہارے جن، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، اگر تم میں سے سب سے فاسق و فاجر ترین انسان کی طرح ہو جائیں، فاسق و فاجر ترین دل والے شخص کی طرح ہو جائیں، شیطان سے بڑا فاسق و فاجر کون ہو سکتا ہے، اگر اس کی طرح ہو جائیں سارے کے سارے، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تو اس سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارا پہلا اور تمہارا آخری، تمہارے انسان تمہارے جن، قاموا فی صعید واحد، سب ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، بہت بڑا میدان ہو، سارے انسان حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان اور جن اس میں اکٹھے ہو جائیں، پھر وہ مجھ سے مانگیں، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، میں ہر انسان کو جو وہ مانگے میں اس کی حاجت پوری بھی کروں، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، میرے پاس جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا، إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، مگر اتنا جتنا اگر سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، اتنا بھی کمی نہیں پڑے گی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال میں انہیں شمار کر رہا ہوں تمہارے لیے، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا اجر دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اچھے اعمال پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ومن وجد غیر ذلک، جو اچھے اعمال نہ پائے تو وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ حضرت ابو سعید، یہ حدیث مکمل ہو گئی ہے، لیکن آخری اس کا جملہ کیا ہے وہ بھی بڑا غور طلب ہے، کتنی لمبی اور کتنی یعنی رقت قلبی والی حدیث ہے، اور ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت آ جاتی ہے ساری کی ساری۔ تو ابو سعید کہتے ہیں، سعید راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں ابو ادریس خولانی، وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، تابعی ہیں حضرت ابو ذر سے جو روایت کرنے والے ہیں۔ تو سعید جو پیچھے کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں ابو ادریس خولانی جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو گھٹنوں کے بل ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ یعنی انسان اللہ کے سامنے کتنا کمزور ہے، تو وہ گھٹنوں کے بل جھک کر یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے قوم سمود کے بعد، قوم سمود کے بعد بہت قومیں آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا انہیں کوئی بھی، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ سب قوموں کو تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ تعالیٰ عمومی طور پر قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد آنے والی لا تعداد قوموں کا جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ان کا عمومی تذکرہ کر رہے ہیں، سب کا، ان قوموں کا اور ان کے نبیوں کا اور ان کے رسولوں کا، ان کا آپس میں کیا مکالمہ ہوا، بالعموم قوموں کا کیا رویہ رہا، بالعموم نبیوں کی دعوت کیا رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جاءتہم رسلہم بالبینات، لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات روشن نشانیاں، ہر قوم کے پاس اس کا نبی، اس کا رسول روشن نشانیاں لایا، معجزات لایا۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے لٹا دیے اپنے ہاتھ ان کے منہوں میں، فی افواہہم سے مراد اپنے منہ بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے منہ بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے لٹا دیے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں یا ان کے منہوں میں۔ کیا مطلب کہ جب رسولوں نے اپنی قوم کے سامنے اپنی قوم کو دعوت دی، یہ ہر نبی اور اس کی امت کا قصہ ہے، بالعموم ہر نبی نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم والوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پر لٹا دیے، یعنی رسولوں کے منہ پر رکھ دیے اپنے ہاتھ، تاکہ رسولوں کو بات کرنے سے روک دیں، تاکہ رسولوں کو دعوت دینے سے روک دیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پر لٹا دیے، رسولوں کے منہ پر رکھ دیے، یا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ لٹا دیے، اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ دیے، تعجب کرتے ہوئے کہ کیسی عجیب دعوت دے رہے ہیں، یعنی رسولوں کی جو سچی سچی دعوت ہے اس کا مذاق اڑاتے رہے ہمیشہ، اور ہمیشہ مذاق اڑا کر کہ جی کیسی عجیب دعوت ہے، یہ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ یعنی
وہ نبیوں کی دعوت کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اور نبیوں کی دعوت کی انہوں نے مخالفت کی ہمیشہ، اور نبیوں کی دعوت کو انہوں نے ہمیشہ جو ہے اس کا مذاق اڑایا، اپنے منہ پر تعجب کے مارے ہاتھ رکھ لیے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے کفر کیا ساتھ اس کے جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ انہوں نے یعنی رسولوں کا علی الاطلاق انکار کر دیا، رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا۔ رسول جو لائے تھے کتابیں اور کتابوں کے علاوہ وہی، انہوں نے رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا۔ ان کے جو اللہ کی طرف سے میسج لائے تھے، رسالت لائے تھے، پیغام لائے تھے، انہوں نے نبیوں کا اور نبیوں کی رسالت کا انکار کر دیا۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، مریب شک ڈالنے والے شخص۔ انہوں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کے بارے میں بڑے زبردست قسم کے شک میں مبتلا ہیں کہ تمہاری دعوت سچی ہے یا تمہاری دعوت جو ہے وہ دھوکے کی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کبھی کہتے تھے کہ تمہارے دنیا کے مفادات ہیں، تم مال و دولت چاہتے ہو، تم دنیا کی، تم ہمارے علاقے میں بادشاہ بننا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو، بڑائی چاہتے ہو، دنیاوی مفادات ہیں تمہارے، تو تم اس لیے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو نبیوں پر الٹے سیدھے الزام لگاتے ہیں، نبیوں کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو تکلیف دیتے۔ یہ بالعموم ساری قوموں کا یہ طرز عمل رہا ہے، سب قوموں کا۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی یہ قوموں کا اور نبیوں کا مکالمہ ابھی آگے جاری ہے، 2-3 آیات آگے اسی موضوع پر ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔